بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ابھی فی الحال مختلف جگہوں پہ بارش ہونے کی زیادہ ہی امکان ہے اور زیادہ ہی بارش ہو رہی ہے۔ اس لیے سول ڈیفنس کی طرف سے بھی یہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ کہیں بھی پہاڑی ایریا میں نہ جائیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو خصوصاً سعودی شہری وہ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں پر جانے سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ پہاڑوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ابھی بھی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت فی الحال تبوک، حائل، مدینہ، ان سب جگہوں پہ بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر کافی زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے۔ البحر ریجن میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے غیر ملکی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ گاڑی کو احتیاط کے ساتھ چلائیں، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ چلائیں، بارش میں ادھر ادھر نہ نکلیں، نہ بھٹکیں۔ اس کے بعد اگلی معلومات جوازات کی طرف سے ہے۔ جوازات نے یہ کہا ہے کہ اس ہفتے میں لگ بھگ 15,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر کے اس کے خلاف فیصلہ سنائے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بارڈر سیکیورٹی، ویزا اور اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس یا تو اقامہ نہیں ہوتا ہے یا اقامہ پہ کام کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے پاس ویزا ہی نہیں ہوتا ہے، بارڈر کراس کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، کچھ لوگوں کے ساتھ جیل کی سزا ہوگی، کچھ لوگوں کو جرمانے بھی لگائے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو جیل اور جرمانہ دونوں لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ٹریفک کی طرف سے آئی ہے پیسنجر کے بارے میں، یعنی کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی پہ جو کیپیسٹی جتنا الاؤ ہے، یعنی 5 آدمی کو بیٹھانے کی گاڑی کے اندر چھمتا ہے، تو آپ 5 کو ہی بیٹھائیں، 6 یا 7 کو نہ بیٹھائیں۔ تو اس لیے ٹریفک مرور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کیپیسٹی سے زیادہ نہ بیٹھائیں۔ جتنی آپ کی گاڑی کی کیپیسٹی ہے 4-5 کی، تو اس سے زیادہ آپ نہ بیٹھائیں۔ اگر اس سے زیادہ بیٹھاتے ہیں تو آپ کو 2,000 ریال کا فائن لگ جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ آپ کو میں بتا دوں، جیسا کہ ابھی جدہ کے اندر بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ لوگوں کے مکان بالکل ہی ڈھہ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سعودی حکومت نے اس اپنے گھر کے بدلے میں نئے گھر اس کو دے دیے ہیں۔ دینے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اگر ایسا ہوتا ہے، جو بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے کسی کے گھر مکان نقصان ہوتا ہے، تو بس پیپر کے اوپر ہی چلتا ہے کہ ہاں اس کو اتنا دیا جائے گا معاوضہ، اور وہ ملتا ہے، کسی کو ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے، کسی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ بس اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں اتنے پیسے ملیں گے یا گھر ملیں گے، لیکن کب ملیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ سعودی ہے، سعودی کے اندر فوراً اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر مکان ٹوٹ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، ان کو اس پرانے مکان کے بدلے میں نئے مکان اس کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ جوازات کی طرف سے ہے۔ جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر کسی بھائی نے سوال کیا کہ اس کے پاسپورٹ پر صرف 25 دن باقی ہے ایکسپائر ہونے میں، تو اس کا کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا خروج نہائی جب اس کا کفیل لگانے کے لیے ڈالتا ہے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس پر جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیے، جو آپ کے پاسپورٹ پر ویلیڈیٹی ہے اس کا کم سے کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔ اگر 60 دن سے کم آپ کے پاسپورٹ وقت باقی ہے تو آپ کا خروج نہائی فائنل ایگزٹ نہیں لگے گا، کیونکہ خروج نہائی لگنے کے بعد جو آپ کو 60 دنوں کا ٹائم ملتا ہے جوازات کی طرف سے، کہ ان 60 دنوں میں آپ کا جو بھی باقی کام بچا ہوا ہے اس کو آپ نمٹا لیں اور 60 دن سے پہلے آپ سعودی کو چھوڑ دیں۔ تو جو 60 دن کا ٹائم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے، جوازات کی طرف سے ملتا ہے، تو وہ 60 دن کا ٹائم آپ کے پاسپورٹ پر بھی ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو آپ کا اقامہ بھی ایکسپائر ہونے والا ہوگا۔ اگر پتہ یہ چلا کہ اگر آپ پاسپورٹ رینول کروانے کے لیے ڈالتے ہیں تو بھی آپ کو 2-3 ہفتے کا ٹائم لگ جائے گا، اور پتہ چلا کہ پھر آپ کا اقامہ ایکسپائر کر جاتا ہے۔ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اقامہ بھی رینول کرانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کا خروج نہائی لگ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔
اس لیے جو بھائی آپ سعودی عرب کے اندر سے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں تو فائنل ایگزٹ لگانے سے پہلے اپنا اقامہ اور پاسپورٹ ضرور چیک کر لیں. اپنے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی، اقامہ کی ویلیڈیٹی دونوں کو چیک ضرور کر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتا ہے، دقت آ سکتی ہے. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ دبئی کی ہے، عرب امارات کی. دیکھیے عرب امارات یعنی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 غیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چوری کرنے کے الزام میں. یہ 2 شخص ڈیوٹی فری جو شاپ ہوتے ہیں جہاں پہ پرفیوم، سگریٹ یا جو بھی چیز ہوتی ہے بالکل اوپن ہوتی ہے، اس کے اندر سامان بکری ہوتی ہے، وہ شخص اس دکان میں جا کر کے سگریٹ یا کچھ اور چیزیں پرفیوم وغیرہ چوری کی اور چوری کر کے وہاں سے وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد پھر سے وہ سفر کرنے کے دوران اس ڈیوٹی فری شاپ پر گئے اور وہاں پر پھر سے چوری کرنے کی کوشش کی، جنہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا اور ان کو 3 مہینے کی جیل کی سزا ہوئی ہے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. شکریہ.